بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، قبر کی پہلی رات میں کیا ہوتا ہے؟ ایک حدیث میں ہے جس کا مفہوم میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے قبروں پر ایک فرشتہ متعین ہے۔ جب میت کو دفن کیا جاتا ہے تو اس کی قبر کی مٹی ہموار کرتا ہے اور لوگ واپس چلے جانے کے لیے مڑتے ہیں تو قبر سے ایک مٹھی بھر مٹی لے کر لوگوں پر پھینک دیتا ہے اور کہتا ہے اپنی دنیا کی طرف واپس چلے جاؤ اور اپنے مرنے والے کو بھول جاؤ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے میں نے سنا کہ انسان کی مشکل ترین رات قبر کی پہلی رات ہوتی ہے، کیونکہ جب اس کے دوست و احباب، رشتہ دار اور اولاد اس کو دفنانے والے اس کو دفنا کر چلے جاتے ہیں تو وہ انسان روتا رہتا ہے۔ ہر ایک دوست کے پاس آتا ہے، اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ، لیکن افسوس کہ اس کی آواز کو کوئی نہیں سن پاتا۔ تو اب وہاں پر قبرستان میں ہر کوئی اکیلا رہ جاتا ہے۔ تب ہمارا سامنا ان فرشتوں سے ہوتا ہے جو ہمارے اعمال کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اب وہ کس شکل میں ہمارے سامنے ہوں گے، اچھے یا برے، اس بارے میں کوئی نہیں کچھ کہہ سکتا۔ ہم سے یہ دنیا میں گزری ہوئی زندگی کے متعلق سوال کریں گے، جن سوالوں کے جواب ہماری بھی زندگی میں موجود ہے جب تک ہم ساتھ رہ رہے ہیں۔ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم قبرستان جایا کرو، کیونکہ قبرستان موت کو یاد دلاتی ہے، اس سے عبرت حاصل ہوتی ہے۔ میں نے اپنے رب سے اپنے والدہ کی قبر پر جانے کی اجازت مانگی تھی، مجھے اس کی اجازت مل گئی، لہٰذا تم بھی قبرستان جایا کرو۔ اس سے دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے اور غفلت آتی ہے۔ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے ہمراہ یعنی ساتھ مدینہ منورہ کے قبرستان گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے قبر والوں کو سلام کیا اور فرمایا، اے قبر والو، تم اپنی خبر بتاؤ گے یا ہم تمہیں بتائیں گے؟ سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قبر سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی آواز سنی۔ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، اے امیر المؤمنین، آپ ہی جواب دیجئے کہ ہمارے مرنے کے بعد دنیا میں کیا ہوا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، سن لو، تمہارے مال تقسیم ہو گئے، تمہاری بیویوں نے دوسرے سے نکاح کر لیے، تمہاری اولاد یتیموں میں شامل ہو گئی، جس مکان کو تم نے بہت مضبوط بنایا تھا اس میں تمہارے دشمن آباد ہو گئے، اب تم اپنا حال سناؤ۔ یہ سن کر ایک قبر سے آواز آنے لگی، اے امیر المؤمنین، ہماری کفن پھٹ کر تار تار ہو گئے، ہمارے بال جھڑ گئے، منتشر ہو گئے، ہماری کھالیں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ہماری آنکھیں بہہ کر رخساروں پر آ گئی، اور ہم نے جو نیک اعمال کیے تھے ان کو پایا، جو کچھ پیچھے چھوڑا اس میں ہمارا نقصان ہوا۔ جب مردہ کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کی نماز اس کے دائیں جانب کھڑی ہو جاتی ہے اور روزہ بائیں طرف کھڑا ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت اور اللہ کا ذکر سر کی طرف آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کو جو قدم چلے ہیں وہ پاؤں کی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کا عذاب قبر میں اپنی گردن نکالتا ہے اور مردہ تک پہنچنا چاہتا ہے۔ اگر وہ دائیں طرف سے آتا ہے تو اس کی نماز کہتی ہے، خدا کی قسم، یہ شخص دنیا میں بہت مشقت اور مصیبت اٹھاتا رہا، ابھی ذرا آرام سے سونے دو۔ پھر عذاب بائیں طرف سے آنا چاہتا ہے تو روزہ اسی طرح اس کو ہٹا دیتا ہے۔ پھر وہ سر کی طرف سے آنا چاہتا ہے تو تلاوت قرآن مجید، ذکر الہی اس کو روک دیتے ہیں۔
ادھر تیرا راستہ نہیں۔ اصل یہ ہے کہ وہ جس طرف سے بھی آنا چاہتا ہے اس کو راستہ نہیں ملتا، اس واسطے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دوست نے عبادتوں کو اپنی زندگی میں دنیا کے اندر رہ کر کی تھی، لہٰذا وہ عذاب عاجز اور کمزور ہو کر واپس چلا جاتا ہے، اور اس کے صبر جو ایک کونے میں کھڑا ہوتا ہے وہ عبادتوں سے کہتا ہے کہ میں تو اس انتظار میں تھا کہ اگر کسی طرف کی عبادت میں کچھ کمزوری ہو تو میں اس کی طرف دیوار کھڑی کر دوں، مگر اللہ الحمدللہ تم نے ہی مل کر اس کو دفن کر دیا، لہٰذا اب میں اعمال تولنے کی ترازو میں اس کے کام آؤں گا۔ قبر میں دو فرشتے جن کو منکر نکیر کہا جاتا ہے آتے ہیں، جن کی آنکھیں بجلی کی طرح چمکتی ہے اور آواز بادل کے گرج کی طرح ہوتی ہے، ان کے بال گائے کے سینگوں کی طرح باہر کو نکلے ہوتے ہیں، ان کے منہ سے آگ کی لپٹیں نکلتی ہے، بال اتنے بڑے ہیں کہ پاؤں تک لٹکے ہوتے ہیں، ان کے ایک کاندھے سے دوسرے کاندھے تک قد اتنا بڑا کہ فاصلہ کئی دن چل کر ختم نہیں ہو پاتی، 5 لاکھ کئی دن چل کر ختم بھی نہ ہو۔ مہربانی اور نرمی ان کے پاس سے بھی نہیں گزرتی، لیکن سختی کا معاملہ مومنوں کے ساتھ نہیں کرتے، لیکن پھر بھی ایسے ڈراؤنی شکل و صورت کی ہیبت ہی کیا کم ہے۔ ان دونوں کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا لوہے کا ہتھوڑا ہوتا ہے کہ اس کو اگر تمام دنیا کے جن اور انسان مل کر اٹھانا چاہے تو درکنار اس کو ہلا بھی نہیں سکتے۔ وہ آ کر مردے سے کہتے ہیں بیٹھ جاؤ، تو وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے اور کفن اس کے سر سے نیچے سرین تک آ جاتا ہے۔ وہ سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تیرے نبی کون ہے؟ اگر وہ مردہ نیک ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ سن کر وہ دونوں کہتے ہیں تو نے سچ کہا۔ اس کی قبر کی دیواروں کو سب طرف سے ہٹا دیا جاتا ہے جس سے وہ چاروں طرف سے بہت وسیع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد فرشتے کہتے ہیں سر اٹھاؤ۔ جب اوپر کو سر اٹھاتا ہے تو اس کو ایک دروازہ نظر آتا ہے جس میں جنت نظر آتی ہے، اور وہ کہتے ہیں اے اللہ کے دوست وہ جگہ تیری رہنے کی ہے، اس وجہ سے کہ تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ مردہ کو اس وقت ایسی خوشی ہوتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس کے بعد وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھ۔ جب وہ مردہ دیکھتا ہے تو اسے دوزخ کا دروازہ نظر آتا ہے جس سے دوزخ کا حال نظر آتا ہے۔ وہ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ کے ولی، اے اللہ کے دوست، تو نے اس دروازے سے نجات پالی۔ اس وقت بھی بندے کو اس قدر خوشی ہوتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے، جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اس کی قبر میں 70 دروازے جنت کے کھل جاتے ہیں جن سے وہاں کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں اور خوشبوئیں آتی رہتی ہیں، اور قیامت تک وہ انہی بہار میں رہے گا۔ کیسے خوش نصیب ہوں گے وہ جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی اپنی مہربانی اور رحم و کرم کا سلوک فرمائے گا۔ جب نافرمانی کرنے والا قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اس سے اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں دوسری طرف کی پسلیوں میں گھس جاتی ہے، اس پر کالے سام مسلط کر دیے جاتے ہیں، اس کے ناک اور پاؤں سے کاٹنا شروع کرتے ہیں، یہاں تک کہ درمیان میں دونوں طرف مل جاتے ہیں، ایک دوسرے آپس میں مل جاتے ہیں۔ پھر اس کے پاس 2 فرشتے جن کا نام منکر نکیر ہے قبر میں آتے ہیں۔ وہ آ کر پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تیرے نبی کون ہیں؟ وہ ان کے ہر سوال کے جواب دیتا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا، ہائے افسوس میں کچھ نہیں جانتا۔ اس کو اس قدر زور سے مارتے ہیں کہ اس کی بعض چنگاریاں قبر میں پھیل جاتی ہے۔ اس کے بعد اس کو کہتے ہیں کہ اوپر کی طرف دیکھ، اوپر کی طرف
جب بندہ دیکھتا ہے تو جنت کی باغ و بہار وہاں نظر آتی ہے۔ فرشتے اس نافرمان سے کہتے ہیں، اے اللہ کے دشمن، اے اللہ کے نافرمان، اگر دنیا میں تو اللہ کی اطاعت کرتا اور فرما برداری کرتا تو یہ تیرا ٹھکانہ ہوتا۔ ایک حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اس کو اس وقت ایسی حسرت ہوتی ہے، ایسی افسوس ہوتی ہے کہ اس جیسی حسرت اور افسوس پھر کبھی نہیں ہوگی۔ پھر دوزخ کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور وہ فرشتے کہتے ہیں، اے اللہ کے دشمن، یہ تیرا ٹھکانہ ہے، اس لیے کہ تم نے اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کی۔ 70 دروازے جہنم کے کھول دیے جاتے ہیں جن سے قیامت تک گرم ہوائیں اور دھواں وغیرہ اس کو آتا رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے اور ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے، آمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالی کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ اللہ حافظ۔